اللہ اللہ اللہ۔ ماہ سفر المظفر میں جن بزرگان دین کے ایام آتے ہیں ان میں بر صغیر پاک و ہند کی ایک معروف شخصیت حضرت سیدنا داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی ذات والا صفات بھی ہے۔ آپ کا عرس مبارک 20 سفر المظفر کو مرکز الاولیاء لاہور شریف میں ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج انشاء اللہ العزیز حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ ایمان افروز باتیں اپنے بیان میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا سن ولادت۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ سن 400 سن ہجری میں حجویر کے علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ سن 400 سن ہجری آپ کا سن ولادت ہے، تقریباً 1044 سال پہلے کی بات ہے۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے سن ولادت کو، لیکن کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ آج بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ کوئی تو انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرجع خلائق بنایا ہوا ہے، نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی ان کے دربار پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو سن 400 سن ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ آپ کا اصلی نام علی ہے اور 10ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ حسنی سید ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کو ترکے میں ایک باغ اور ایک پنچکی یہ ملی اور نوجوانی کی عمر تھی، بڑی آسودہ زندگی آپ گزار رہے تھے۔ باغ کی بہت اچھی فصل ہوا کرتی تھی اور پنچکی کی وجہ سے بھی آمدنی اچھی خاصی ہو جایا کرتی تھی۔ سید سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا، لہذا بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک قلبی محبت ان کے دل میں ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ چنانچہ کوئی بھی بزرگ ان کو ملتا تو یہ ان کی بڑی خدمت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے باغ کے پاس سے ایک مجذوب بزرگ گزرے تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے جب ان بزرگ کو دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے باغ میں لے کر کے آئے اور تازہ پھل اپنے باغ کے توڑ کے ان سے ان کی ضیافت کی۔ وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو بڑی دعائیں دیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے
تھیلے میں سے کوئی چیز نکال کے ان کو کھانے کے لیے دی۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے وہ تبرک لے کر جیسے ہی میں نے کھایا، میرا دل و دماغ روشن ہو گیا، اور ایک معرفت کا نور جو ہے وہ میرے سینے کے اندر پیدا ہو گیا، اور دنیا سے میرا دل اچاٹ ہونے لگا، اور دین کی طرف رغبت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنے باغ، اپنی پنچکی سب کو راہ خدا میں خیرات کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس اپنی نوجوانی کی عمر میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اس زمانے میں جو دینی مراکز تھے، سمرقند، بخارا، نیشاپور، بڑے بڑے علماء کرام، مجتہدین، مفسرین اس زمانے میں یہاں پر درس و تدریس فرمایا کرتے تھے، تو ان علاقوں میں جا کر آپ نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام سے علم دین حاصل کیا۔ علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے تصوف کی طرف جو ہے وہ رغبت فرمائی، اور بغداد شریف ہمیشہ سے تصوف کا مرکز رہا ہے۔ چنانچہ بغداد میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ نظامیہ، اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ چلے، اور بغداد میں حاضر ہو کر بڑے بڑے اولیاء کرام کے سامنے انہوں نے اپنے زانوے تلمذ طے کیے، اور ان سے تصوف کے رموز اور اسرار سیکھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات حضرت سیدنا عثمان ہارونی سے ہوئی، اور سیدنا عثمان ہارونی سے آپ نے بیعت کی، اور ان سے بیعت کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی سفر اختیار کیا، اور کئی سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے اور سلوک کی منازل طے کرتے رہے۔ اپنے مرشد کریم سیدنا عثمان ہارونی کے ساتھ ہی آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ جب آپ کے مرشد کریم نے دیکھا کہ اب میرا مرید جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے مرشد کریم نے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کا سفر کرنے کا حکم دیا کہ اے علی، اب تم ہندوستان کی طرف جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرو۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ سن 431 سن ہجری میں لاہور تشریف لاتے ہیں۔ 31 سال آپ کی عمر ہے، 30-31 سال آپ کی عمر ہے۔ لاہور کو آپ نے تبلیغ دین کا مرکز کیوں بنایا؟ تو مورخین جو ہے وہ اس کی کچھ وجوہات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ سندھ کے اندر تو جناب محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے دور میں داخل ہو گیا تھا، تو سندھ جو ہے وہ باب الاسلام کہلاتا ہے، اسی وجہ سے کہ محمد بن قاسم نے جو جہاد کیا تو اس کی وجہ سے سندھ کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، اور سندھ کے بعد آتا ہے پنجاب۔ تو آپ نے پھر پنجاب کو جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا، اور پھر ان کے بعد آگے کا جو علاقہ آتا ہے وہ آتا ہے ہندوستان کا راجستھان اور گجرات، تو پھر اس کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ اس طرح سے ان بزرگوں نے پورے خطہ ہندوستان کو جو ہے وہ کور کیا، اور اسلام کو آہستہ آہستہ پورے اس بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ پھیلایا۔ تو اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے
لاہور کو جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا جو ہے وہ مرکز بنایا. تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ سن 431 سن ہجری میں لاہور میں تشریف لائے. اپنے وقت کے زبردست عالم دین ہیں، عالم با عمل ہیں، با کرامت بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ آیت الکرسی کے عامل تھے. اور جو آیت الکرسی کا عامل ہوتا ہے نا، وہ اتنا زبردست مقام ولایت پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان سے کہہ دے رب کریم اس کے کہے ہوئے کو قبول فرما لیتا ہے، جو آیت الکرسی کا عامل ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ آیت الکرسی کے عامل تھے. لاہور میں آپ تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، اور یہاں کا جو سب سے بڑا مندر تھا تو اس پر ایک ہندوؤں کا پنڈت وہ بیٹھا کرتا تھا، اور کالے جادو کا وہ زبردست جو ہے ماہر تھا. اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ لاہور کے اندر دریائے راوی کے کنارے ایک قوم آباد تھی، گجر قوم. تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان کے باڑے تھے اور بھینسیں اور گائے یہ پالا کرتے تھے، اور دودھ جو ہے وہ لاہور میں سپلائی کرتے تھے. گجر قوم کا یہ کام تھا. تو اس ہندو پنڈت کا یہ طریقہ تھا کہ جو سب سے پہلے گجر قوم کے لوگ اپنے گائے بھینسوں کا دودھ نکالا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ اس مندر کے اندر جو ہے وہ دان دیا کرتے تھے، وہاں جا کر پہنچایا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں اپنا مال جو ہے وہ بیچتے تھے. تو وہ ہندو پنڈت جو ہے اس طرح سے ان لوگوں کا دودھ جو ہے وہ حاصل کرتا تھا. اور اگر کوئی اس کو دودھ نہ پہنچائے تو یہ اپنے کالے جادو کے ذریعے ایسا جادو کرتا تھا کہ ان لوگوں کی گائے بھینسوں کے دودھ جو ہے وہ خشک ہو جایا کرتے تھے. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ لاہور پہنچتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک گدھے کے اوپر دودھ کے مٹکے لٹکائے ہوئے لے کے جا رہی ہے. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں کہ اے بڑی بھی اپنا دودھ ہمیں بیچو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مندر پہنچانے کے لیے، وہاں میں پہنچاؤں گی، اس کے بعد جو ہوگا وہ میں بیچوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی تم ہمیں بیچ دو. کہتی ہے اگر یہ میں نے آپ کو بیچ دیا تو وہ جو پنڈت بیٹھا ہوا ہے مندر میں وہ ایسا کالا جادو کرے گا کہ میری بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھینسوں کا دودھ خشک نہیں ہوگا، تم یہ دودھ مجھے دے دو. اس عورت کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے وہ دودھ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو بیچ دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی بھینسوں کے پاس لے چلو. وہ بوڑھی عورت اپنی بھینسوں کے پاس لے کر آئی. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے آیت الکرسی پڑھ کر ان کی بھینسوں پر جب دم کیا تو یہ بوڑھی عورت دودھ تو اس نے وہاں پہنچایا نہیں تھا. تو جب وہ ہندو پنڈت اس کو پتا چلا کہ آج فلاں جگہ سے دودھ نہیں آیا تو اس نے یہاں سے کالا جادو کیا. لیکن حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے آیت الکرسی کے دم کی برکت سے اس کی بھینسوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اب تو میری بھینسوں نے پہلے سے بھی زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا. وہ بوڑھی عورت بڑی متاثر ہوئی اور کہتی ہے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو آپ نے کہا میں نے اپنے رب کا نام پڑھا تھا. وہ کہتی ہے مجھے بھی پڑھا دو. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب اس نے دودھ مندر میں جو ہے وہ پہنچانا بند کر دیا. دیگر جو وہاں پر گوالے تھے ان کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ جو بزرگ آئے ہوئے ان کے دم کی برکت سے جو ہے اس بوڑھی عورت کی جو ہے وہ بھینسوں نے پہلے سے بھی زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا ہے اور اب یہ مندر میں دودھ پہنچاتی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی دودھ سپلائی کرنا مندر میں بند کر دیا.
سب آتے تھے، حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو لے کے جاتے تھے، آپ ان کی بھینسوں پہ دم کرتے تھے اور ان کی بھینسیں پہلے سے بھی زیادہ دودھ دینا شروع کرتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ یہ گجر قوم جو ہے نا، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگی۔ تو گجر قوم جو ہے یہ شروع سے ہی بہت حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ سے محبت کرنے والی ہے۔ آج بھی حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا جب عرس مبارک ہوتا ہے لاہور میں، تو جس دن عرس ہوتا ہے اس دن دودھ والے جو ہیں وہ دودھ بیچتے نہیں ہیں، بلکہ لاہور میں دودھ کا لنگر کرتے ہیں، اور پورے لاہور والے آ کر کے داتا دربار پر جو ہے وہ دودھ پی کے جاتے ہیں۔ تو یہ دودھ والے جو ہے خاص داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے موقع پر دودھ کا وہاں پر لنگر کرتے ہیں۔ جب یہ بات بہت مشہور ہو گئی لاہور میں، تو لاہور کا جو فرما روا تھا اس تک یہ بات پہنچی، اور یہ بڑی تشویش جو ہے لاہور کے اندر پھیل گئی۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے ہندو پنڈتوں سے کہا بھائی ان کو روکو، یہ تو آہستہ آہستہ ہماری پوری قوم کو ہی اپنے مذہب پر لے کر کے آ جائیں گے۔ تو وہ ہندو پنڈت جو ہے وہ آیا اور آ کر حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ سے مقابلے کا چیلنج دینے لگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ادھر سے کالا جادو کرتا تھا، ادھر سے داتا علی حجویری آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ وہ کالا جادو کرتا تھا، آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے، اس کا سارا جادو فیل ہو گیا، اور حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے آیت الکرسی کی برکت سے وہ ہندوؤں کا سب سے بڑا پنڈت جو تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب لاہور میں آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ آپ نے لاہور میں ایک مسجد تعمیر کی، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد تو بہت ضروری ہے، نماز قائم کرنی ہے، لوگوں کو دین کے مسائل سکھانے ہیں۔ تو وہاں پر لاہور میں آپ نے مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کا آج بھی نام ہے مسجد اولیاء، اس مسجد کا نام ہے لاہور میں وہ۔ تو جو ہندو تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ انہوں نے کس قسم کی جو ہے وہ عمارت بنائی ہے، 4 دیواری ہے اس کی، اور ایک طرف جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کب کی طرح نکلا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا ممبر ہوتا ہے اور محراب ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا دیوار سے آگے کی طرف نکلی ہوتی۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ تم لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا یہ کیسی عمارت بنائی ہے، یہ کیا کب جو ہے اس میں نکلا ہوا ہے؟ کہا یہ محراب ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ مکے کی طرف ہے، اور ہم لوگ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا مکہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو حجاز مقدس میں کوسوں سینکڑوں ہزاروں میل یہاں سے جو ہے وہ دور ہے۔ تو ان ہندوؤں نے جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس رخ پر جو ہے وہ مکہ نہیں ہے، اس رخ پر مکہ نہیں ہے۔ اب کچھ جو کمزور عقیدے کے لوگ تھے، مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے جو ہے اس بات کو نوٹ کیا کہ کچھ نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے لگ گئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ جو ہمارے نئے نئے مسلمان بھائی داخل اسلام ہوئے ہیں تو ان کو کسی نے جو ہے یہ وسوسہ دل میں ڈال دیا ہے کہ ہماری مسجد کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، یہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آتے۔ تو حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو یہ وسوسہ ہے یا جس کو یہ شک ہے کہ ہماری مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، اگلی نماز وہ آ کر کے جماعت کے ساتھ میرے پیچھے اس مسجد میں پڑھ لے۔ اعلان ہو گیا، اور جس کے دل میں وسوسہ تھا اور جس کو شک تھا وہ سارے کے سارے آ گئے۔ مسجد پوری بھر گئی، مسجد پوری بھر گئی۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اس نماز کے لیے، امامت کے لیے محراب آپ جو ہے وہ محراب میں کھڑے ہوئے، اور پیچھے صفیں بنی، اور جب نماز شروع ہوئی جس نے کہا کہ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے لے کر اس مسجد کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردے ہٹا دیے. جتنے نمازیوں نے اس وقت وہاں نماز با جماعت ادا کی، عین نماز میں سب کو خانہ کعبہ کا دیدار ہو گیا. عین نماز میں سب کو خانہ کعبہ کا دیدار ہو گیا. یہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بڑی زبردست جو ہے وہ کرامت ہے. حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اپنے دربار پر غریبوں کے لیے لنگر جاری کیا. لاہور کے غریب غربا مساکین آتے تھے، آپ کے دربار پر لنگر تناول کرتے تھے، اور حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور لوگ جوک جو ہے وہ حلقہ بگوشے اسلام ہونے لگے. آپ غور تو کیجئے، 1000 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے جو اپنے دربار پر لنگر جاری کیا تھا، 1000 سال گزر گئے. آج بھی کوئی بھوکا ہو لاہور میں، داتا دربار پر چلا جائے، ہر وقت اس کو وہاں پر داتا دربار پر لنگر ضرور مل جائے گا. 1000 سال ہو گئے ہیں داتا دربار پر، آج بھی وہ لنگر جاری و ساری ہے. اور کتنے بڑے آپ بزرگ تھے، پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بعد کے بزرگ ہیں، داتا صاحب ان سے پہلے کے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں داتا علی حجویری ہوتے اور میں ان کو اپنی زندگی میں پا لیتا تو میں ضرور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنا مرشد بنا لیتا، اتنے پائے کہ یہ اللہ کے ولی. اور بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے دربار میں جو ہے وہ حاضری دی ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے بھی جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو لاہور سے گزرتے ہوئے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے دربار پر حاضری دی، یہاں پر مراقبہ کیا. اور جب یہاں سے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے فیوض و برکات خواجہ غریب نواز کو ملے تو آپ نے منقبت کے اندر ایک شعر لکھا. آج بھی وہ شعر داتا دربار پر جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا شعر ہے کہ جو آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی منقبت میں کہا، اور آج بھی داتا دربار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گنج بخش، اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ لوگوں میں خزانے تقسیم کرتے ہیں. گنج بخش کے یہی معنی ہیں، گنج بخش فیض عالم، ساری دنیا میں ان کا فیض جاری و ساری. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے نور کا مظہر ہے. سبحان اللہ. غور تو کریں کہ ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی کے لیے کہہ رہا ہے مظہر نور خدا. تو جب ایک اللہ کا ولی مظہر نور خدا ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کا نبی مظہر نور خدا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی کے نور کی کیا بات ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل. کوئی ناقص ان کے پاس آ جائے تو اس کی کامل رہنمائی فرماتے ہیں. ناقصاں را پیر کامل، پیر کامل بن جاتے ہیں. اور کاملاں را رہنما، اور کامل آ جائے تو اس کو بھی فیوض و برکات عطا فرماتے ہیں، اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے دربار پہ ان کے مزارات پر حاضری دینا یہ شرک نہیں ہے. اگر اللہ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینا اور اکتساب فیض حاصل کرنا یہ شرک ہوتا تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جیسا جو ہے وہ بزرگ اور اللہ کا ولی وہ حضرت داتا علی حجویری کے دربار پہ کیوں حاضری دیتا؟ حضرت خواجہ غریب نواز تو یہ وہ ہستی ہیں
کہ جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے، جس نے اتنی تعداد میں لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے، اگر وہی شرک میں مبتلا ہو جاتا تو بتاؤ لوگوں کو کلمہ کون پڑھا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے دربار پہ، ان کے مزارات پر حاضری دینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ بزرگوں کے دربار میں جاتے تھے، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور رب کریم اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے سے ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، یہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ آپ نے اس میں بڑے جو ہے وہ تصوف کے مسائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی تعلیمات میں آتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ایک ایسی سواری ہے، یہ بڑی گہری بات ہے تصوف کی، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ کہتے ہیں حسن اخلاق یہ ایک ایسی سواری ہے کہ راہ سلوک پر چلنے والا اگر اس سواری پر سوار ہو جائے تو بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی راہ سلوک پہ چلنے والا حسن اخلاق کو اختیار کر لے تو اس حسن اخلاق کی برکت سے بہت جلد وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، یعنی مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور حسن اخلاق سے متعلق آپ نے بہت ساری جو ہے وہ باتیں اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر جو ہے وہ نقل فرمائی ہیں۔ اور حسن اخلاق کا ایک شعبہ ہے ایثار، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کرنا، تو اس پر آپ نے ایک باب بھی جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ بس آخر میں ایک حدیث پاک وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں مچھلی بہت پسند تھی، اور آپ کا ایک خادم جو آپ سے بہت محبت رکھتا تھا اس کو بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ مچھلی بڑی نایاب تھی، بہت کم ملتی تھی۔ تو آپ کا خادم جب کبھی سودا سلف لینے کے لیے جاتا تھا تو خاص طور پر دھیان رکھتا تھا کہ اگر کبھی اس کو مچھلی کہیں جو ہے وہ مل جاتی تھی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید کے لاتا تھا اور پکا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ وہ خادم گیا اور مدینہ منورہ میں بازار سے گزرا تو اس کو مچھلی نظر آ گئی، تو اس نے کہا کہ بھائی میرے آقا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مچھلی بہت پسند ہے، تو اس نے مچھلی خرید لی اور مچھلی لے کر کے آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج مچھلی لایا ہوں، تو مچھلی پکا کے جو ہے وہ دسترخوان پہ آپ کو دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرغوب غذا ان کو مل گئی، آپ بھی خوش ہو گئے۔ اس نے مچھلی پکائی، دسترخوان لگا، جب دسترخوان لگا اور مچھلی دسترخوان پر رکھی گئی تو کسی سائل نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بہت بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھلا دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ مچھلی لے جاؤ اور یہ مچھلی لے جا کر کے اس فقیر کو، اس سائل کو دے دو۔ تو خادم جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضور اتنے طویل عرصے کے بعد تو مچھلی میسر آئی تھی، وہ میں نے آپ کے لیے پکائی، اور بھی ہے دسترخوان پہ چیزیں تو میں وہ دے دیتا ہوں اس کو، مچھلی آپ کھا لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ مچھلی جا کر کے اس سائل کو دے دو۔ اور پھر حدیث پاک حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مچھلی لے جا کر اس سائل کو دے دو، اس لیے کہ میں خود ایک حدیث پاک روایت کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور وہ چیز اس کو حاصل بھی ہو جائے
اور اس خواہش کو وہ رد کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو وہ چیز دے دے تو اللہ تبارک و تعالی پر یہ حق ہے کہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر یہ حق ہے کہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کہتے ہیں جاؤ یہ مچھلی جو ہے اس سائل کو دے دو. غور فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو. لیکن افسوس صد افسوس آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ مارکیٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کم و بیش ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس سارا مال میں کما لوں، بس میں کھا لوں، بس میری بکری ہو جائے، بس میری دکان چلے، بس میرا کاروبار چلے، برابر والے آس پاس والے بھلے سے بھوکے مر جائیں، بس میرا کام جو ہے وہ چلنا چاہیے. نہیں، ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسلمان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.